دیکھیں اگر آپ نے میرے لیڈر کی باتیں سنی ہو تو اس ملک میں بہت سے ادارے جو ہیں یا ایون ایکسٹرنل انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے اس ملک میں جو ہمارے دیکھیں ہمارے مخالفین یا ہمارے اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے درمیان کیا ہے کہ وہ صوبائیت کو مطلب ان کو ہوا دے دیں یا فرقہ واریت کو ہوا دے دیں. تو چونکہ ہمارے کرم میں ہے وہ وہاں پہ فرقہ واریت کے حوالے سے وہ بڑا وہ لٹائل ایریا رہا ہے. اس حوالے سے ہماری حکومت انشاءاللہ ویجیلنٹ ہے, وہ اپنی سٹیپس لے رہی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایک تو وہ بارڈر ایریا بھی ہے اور وہاں سے جو ہمارے پاسٹ ہمارے اطلاعات ہیں, ہمارے انفارمیشن کے مطابق وہاں پہ ایرانی ساختہ میزائل بھی وہاں سے ملے ہیں جو ایک طبقہ دوسرے طبقے کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں جو بھی ہو گورنمنٹ کے نزدیک ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہر لیول پہ ہر حساب سے ہم انشاءاللہ بحال رکھیں گے, بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا صوبے کے ساتھ ساتھ یہ فرض جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے جو کہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول نہیں پلے کر رہے ہیں. وہاں پہ سیکورٹی ایجنسیز کا بھی رول ہے, ان کو بھی کرنا چاہیے. بدقسمتی سے دیکھیں جو میں نے بات سٹارٹ کی کہ میرے قائد نے بارہا یہ کہا ہے کہ یہاں پہ سیکٹیریل لیول پہ تنظیمیں بنائی گئیں, توڑی گئیں, ایک تنظیم کو ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف استعمال کیا گیا. تو یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہوگا, ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ وہ تنظیمیں کس نے بنائی, کنہوں نے فائنینس کی, کنہوں نے کن کے خلاف استعمال کیا, کون سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی رہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی سیٹ بیکس ہیں. دیکھیں ہم جو یہ رونا رو رہے ہیں اور ہمارے قائد یعنی 20-25 سال سے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے ہمارے قائد کی غلطی کیا تھی جو ان کو تکلیف ہوئی, انہوں نے ہستہ بستہ ملک اجاڑ دیا, وہ حکومت گرائی, رجیم چینج ہوا, ایم این ایز کی منڈی لگی, خرید و فروخت ہوئے, ان کو کنہوں نے سپورٹ کیا. دیکھیں وجہ کیا تھی, ان کو خوف کیا تھا, خوف یہی تھا کہ یہ بندہ جو ایبسلوٹلی نوٹ کر رہا ہے, یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس ملک میں وہ چاہے وہ انٹرنل پالیسیز ہوں یا ایکسٹرنل پالیسیز ہوں, اس میں صرف اور صرف اپنے عوام کا مفاد دیکھا جائے گا, اس میں کسی غیر ملک کے غیر لوگوں کا مفاد نہیں دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ہمارا سینٹرل اور ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اسی آئیڈیا کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے, چاہے وہ ہمارے باہر کے دشمن ہوں, چاہے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ان کے ایجنٹس ہوں. تو وہ اچانک پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور خرچے کا تو مجھے حساب کتاب اتنا معلوم نہیں, لیکن جتنا اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے اتنا نہیں ہے, چونکہ ہمیں میرے خیال میں ایک اجلاس کے کوئی 2500-2600 پر سیشن پر ڈے کا ملتا ہے, تو وہ اتنی بات نہیں ہے جی. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اس معاملے کی سیریسنس کو آپ دیکھ لیں. اور جہاں تک اس کے فائدے یا نقصانات کی بات ہوئی تو دیکھیں یہ فورم ہے اس لیے کہ ہم یہاں پہ بول سکیں, کھل کے بول سکیں, ہمیں حق دیا ہے اپنے عوام نے. تو دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے, طاقتور حلقہ جو ہے وہ میرے نزدیک عوام ہے, اور عوام وہ سوورن پاور جو ہے وہ دیکھیں آئین اور پریمبل میں پیرل جو پیراگراف ہے, میری تقریر کے دوران بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, میں نے یہی ڈیفائن کیا, اس کو ایکسپلین کیا لوگوں کو کہ دیکھیں پریمبل میں پہلے جو ہمارا پیراگراف ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے, اور اس کے بعد ایک ملک کی حاکمیت اعلیٰ اگر کوئی ایکسرسائز کر سکتی ہے تو اس کا حق یہ آئین صرف اور صرف عوام کو دیتی ہے. اور وہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے الیکشن کے دوران وہ حاکمیت اعلیٰ کا اختیار جو ہے, فیصلوں کا اختیار جو ہے, وہ اپنے ریپریزنٹیٹیوز جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں اس کو منتقل کرتے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, یا ایون لوکل لیول پہ آپ لوکل باڈیز جو ہوتے ہیں ہمارے, تو ان کو منتقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے تو یہ ہمارا پورا حق ہے.
اگر کوئی دیکھیں ہمارے پاورز کو انفرینچ کریں گے، انٹرفیئرنس کریں گے، اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اس کے اوپر بولیں گے بھی، ری ایکٹ بھی کریں گے، ہم جلسے بھی کریں گے، ہم ہر لیول پہ جائیں گے. یہ ہمارا آئینی حق ہے اور یہ حق ہمیں پاکستان کی عوام نے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک یہ سب سے بہت امپورٹنس والی بات ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، وہ آپریشن کرنے یا نہ کرنے والا معاملہ تھا، وہ لوگوں کے پروٹیسٹ کا معاملہ تھا، اور یہ ایز اے ہول ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. ہمارے سپریم ادارہ ہے، جو سوورن ادارہ ہے، جو سب سے سپیریئر ادارہ ہے، ہمارا پارلیمنٹ، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ قومی ہو. تو اس پہ حملے کی بات ہوئی ہے، اس پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا، اس پہ ریڈ کیا گیا، وہاں سے ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز کو اٹھایا گیا، ان کی بےعزتی کی گئی، ان کو زود و کوب کیا گیا. یہ دیکھیں ایک ایم این اے وہ کم از کم 14-15 لاکھ آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول کام نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور جب تک ہماری ڈیموکریسی اس ملک میں ڈیموکریٹک نارمز سٹرینتھن نہیں ہوں گے، ادارے اپنے حدود اور قیود میں کام نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. جو میرے انفارمیشن کے مطابق ہیں، تقریباً 6-7 بندے پچھلے 2-3 دنوں سے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں دونوں طرف سے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، حالانکہ یہ اس سے کچھ دن پہلے 15-20 دن پہلے اس میں سیز فائر ہو چکا تھا، اس میں گورنمنٹ نے اپنی ریڈ بحال کی تھی. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اس میں جو لینڈ ریفارم ہے وہ چونکہ ہمارے قبائلی اضلاع میں تقریباً میکسیمم ضلعوں میں ہمارے لینڈز ریکارڈ نہیں ہیں، ماں سوائے کرم کے. یہ آپ لوگوں کو حیرانگی ہوگی کہ کرم کے علاوہ تمام جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹ ہیں ان میں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، لیکن کرم میں 1905-1903 سے ہیں وہاں پہ ریکارڈ. تو وہاں پہ کوئی سچ ایشو نہیں تھا، لیکن وہاں پہ شیعہ سنی کا مسئلہ بھی، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، سیکٹیرین ایشو بھی ہے. اس کو مخالفین بھی ہوا دے رہے ہیں، ہمارے اس ملک کے دشمن، اس ملک کے امن کے دشمن ان کو ہوا دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ چونکہ ایک تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے، حالانکہ وہاں پہ ریکارڈ موجود ہے، اس طرح کا کوئی ایشو نہیں، نہ کوئی ایک طبقہ دوسرے طبقے کی زمینیں کوئی ہڑپ کر سکتا ہے، وہاں پہ لینڈ ریکارڈ موجود ہے. لیکن میرے خیال میں کچھ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے ان کو. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے بھی وہ رپورٹ آئی ہوگی کہ سیکورٹی فورسز نے ایک طبقے کا ایک بندہ اریسٹ کیا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے انٹرفیئر کیا اور اس کو چڑھا دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کمزوری ہے اسٹیٹ کی طرف سے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں رول آف لا، ایکویلٹی بیفور لا، اور جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہماری ریٹ ضرور ہے. لیکن دیکھیں بارڈر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، جو مرز ڈسٹرکٹ ہیں، وہاں پہ ہماری فیڈرل سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی وہاں پہ خام ہے، ان کا بھی رول ہے. بارڈر ایریاز بھی ہیں اور مرج ڈسٹرکٹس بھی ہیں، اور وہاں پہ وولیٹائل ایشوز تو ہیں، ایکسٹرنل انٹرنل دونوں ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا اس کو اور بھی ایفیکٹو ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پولیس جو ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑنے کے لیے ٹرین نہیں ہوتی، وہ کرائم سے لڑنے کے لیے ٹرین ہوتی ہے. دہشت گرد کی اس سے لڑنے کے لیے ہماری آرمی ٹرین ہوتی ہے. تو وہ اپنا رول کس حد تک ادا کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مینڈیٹ ان کے ساتھ اتنا ایز سچ نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑی سی لمیٹڈ ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اس چیز پہ ہم کنٹرول پا لیں گے.